بہار رمضان بہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مکرم ناظرین، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں۔ رب کی رحمت موسلادھار رنگ کے طور پہ ہم پہ نازل ہو رہی ہے، اور چند گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں۔ ان گھڑیوں میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کے اندر جہاں بندہ اللہ کی عبادات کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، جہاں اس کو راضی کرنے کے لیے عبادات ہیں، وہیں ایک دو عبادات یا حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد جہاں ناظرین مکرم بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں لگا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، وہیں پہ حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ اور حقوق العباد یہ ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے محلے میں دائیں بائیں میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا تعاون کر کے، ان سفید پوش لوگوں کو کچھ دے کے ان کے بخت سنوارنے کی کوشش کرے۔ اس حوالہ سے آج کا ہمارا موضوع، اور آج ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے۔ موضوع ہمارا زکوٰۃ کے مسائل پہ ہے، چونکہ بندے تمام احباب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں رب ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، یا 70 گنا سے بھی بڑھا کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے زکوٰۃ کا موضوع اسی ماہ مقدس میں رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں جناب محترم، عظیم مذہبی اسکالر، عالم دین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ایک مدرسے کے اندر بلکہ عظیم درسگاہ کے اندر مدرس بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد علی نسیم رضوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ جناب، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور اتنی دور کا طویل سفر طے کر کے ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اس پہ جناب روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و ابوی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم۔ زکوٰۃ کی شرائط ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک جناب۔ خاص طور پہ وہ انسان جو مالک نصاب ہے، جی اس کے لیے تو بہت ضروری ہے، اور جو مالک نصاب نہیں ہے اس کے لیے بھی ان کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مال سے نوازے، آمین۔ اور اگر نہیں اس کے پاس مال تو اسے یہ پتہ ہو کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا۔ ہاں بالکل بالکل جناب۔ اس حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں بہار رمضان ٹرانسمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم عنوان پر مجھے موقع فراہم کیا، اللہ آپ کو مجھے سلامت دعوت رکھے۔ دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اور اسے امت کے لیے نفع مند بنائے۔ آمین۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کس وقت دی جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط میں پہلی چیز مسلمان ہونا ہے۔ بے شک۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر عاقل ہونا ہے۔ بیوقوف یہاں مراد نہیں ہے، جی عاقل سے مراد جس کی عقل سلامت ہو۔ ٹھیک ہے۔ مجنون، پاگل، دیوانہ، ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات بچہ پیدائشی طور پہ
مجنون ہوتا ہے، بعض اوقات انسان آخری عمر میں عقل کھو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اگر چھوٹی عمر میں ہے مجنون ہے یا آخری عمر میں اس نے عقل کو کھویا ہے، بہر صورت کسی بھی جو مجنون ہے پاگل ہے اس کے اوپر اس کے مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ بالغ ہونے سے مراد کیا ہے؟ بچے بعض اوقات مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ بالکل ہمارے ہاں دیے زیورات تحفے میں دیے جاتے ہیں، بچوں کو وراثت بھی مل جاتی ہے، تو جس وقت وہ کسی کے وارث بن گئے، انہیں کوئی مال تحفے میں ملا، اب وہ اس کے مالک بن گئے، مالک بنے ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہے، ان پر اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگلی چیز نصاب کا مالک ہونا۔ ٹھیک ہے جناب۔ جو مالک نصاب ہے، نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم کا انسان مالک ہو۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور اگلی شرط ہے کہ اس رقم پر، اس مال پر سال کا گزرا ہوا ہونا۔ سال کا گزرا ہوا ہے۔ سال کا گزرا ہوا ہونا۔ اور یہاں سال گزرنے سے مراد ایک چیز بڑی اہم ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں مال میرے پاس جنوری کے ماہ میں آیا، فلاں فروری میں آیا، فلاں مارچ میں آیا، فلاں اپریل میں آیا۔ اب جو جنوری میں آیا ہے اس پر تو سال جنوری میں گزرے گا، جو فروری میں آیا اس پر سال فروری میں گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 29 رمضان کو اتنا مال آ گیا کہ میں مالک نصاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اگلے سال 29 رمضان کو میرے پاس جتنا بھی مال ہے ٹھیک ہے، جو حاجات اصلیہ سے ہٹ کر ہے، اس مال پر زکوٰۃ دینا مجھے لازم ہے۔ یعنی مالک نصاب ہونا، اس پر 1 سال گزر جائے، ہر مال کو الگ نہیں کیا جائے گا، اس کو الگ کر لو، اس کو الگ کر لو، اس کو الگ کر لو، اس کی زکوٰۃ اس سال دینی ہے، اس کی اگلے سال دینی ہے، اس کی اگلے سال نہیں۔ جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نصاب پر سال گزر جائے، بعد میں درمیان سال میں جو آمدنی انسان کو ملتی ہے اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شامل کیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ کے حساب سے نکالا نہیں جائے گا۔ ٹھیک۔ اگلی جو شرط ہے وہ حاجات اصلیہ سے اور قرض سے حالی ہونا۔ ٹھیک ہے۔ حاجات اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کی رہائش کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی بائک، آپ کی گاڑی، یہ ضروریات ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ جو ضروریات ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور قرض، اس سے حالی ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا قرضہ منہا کریں۔ ہمارے ہاں کیونکہ بزنس کمیونٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لاکھوں کا کاروبار قرض پہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل جناب۔ اور لاکھوں انہوں نے لوگوں سے وصول بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کروڑوں کے مال کے مالک ہیں، لاکھوں دینا ہے، لاکھوں لینا بھی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے قرضہ دینا ہے اس کو مائنس کر لیں، باقی جو مال بچے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پہ لازم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ ناظرین، یقیناً آپ بڑے غور سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ حساب، اس حساب سے دینا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کس طرح نکالا جائے گا کہ ہم نے مال پہ کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ 40واں حصہ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس مال کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب ان اموال سے آپ ضروریات کے معاملات کو الگ کر لیں گے، وہ مال جن کا میں نے ذکر کیا جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے ان کو الگ کر لیں گے۔ جو آپ کے پاس مال ایسا بچے گا جس پہ زکوٰۃ لازم ہے، اس مال سے آپ قرضے کو مائنس کر لیں گے، ٹھیک ہے جو آپ نے کسی کا قرض دینا ہے۔ اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے قرضہ واپس کر دے گا، اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کچھ قرضہ ایسا ہوتا ہے مانگنے والا آیا، آپ نے دے دیا، کئی سال گزر گئے، آپ کو بھی پتہ ہے اس نے واپس نہیں کرنا، یہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے دے، اور اگر کنڈیشن میں ہوگا پھر بھی یہ نہیں دے گا، اس قرضے کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ وہ قرضہ جس کے ملنے کی امید ہو اس کو بھی ان اموال میں شامل کیا جائے گا جن کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر اس کا 40واں حصہ
اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ کیلکولیٹر ہر انسان کے پاس موجود ہے. ایک بندہ اس کی جو مال زکوٰۃ ہے اس کی مقدار 15 لاکھ روپیہ بن رہی ہے، 20 لاکھ بن رہی ہے. آپ اس کو تقسیم کریں گے 40 پہ، 15 لاکھ تقسیم 40. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ اللہ کی راہ میں نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین مکرم، آپ بے شک ان باتوں کو اپنے پاس لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا آپ بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈیو چلے گی اس کو بار بار دیکھ کے، کیونکہ یہ ایسا مال پہ زکوٰۃ ادا کرنا اتنا لازم ہے. دیکھیں، تھوڑی سی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کا لاکھوں کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ پاکیزگی مال کی حاصل کرنے کے لیے رب نے ہم پہ اسلام کی جو پوری عمارت ہے وہ کھڑی ہے، ان میں ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو میں اگلے سوال کی طرف ڈاکٹر صاحب بڑھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کس مال سے دی جائے، کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے اموال، اور اسی سے آگے بات بڑھ رہی ہے. میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ جو ضروریات ہیں ٹھیک ہو گیا. ان کو منہا کر لیں گے. ٹھیک ہے جناب. سونا چاندی یہ کسی بھی صورت میں ہوں، ڈلے ہوئے ہوں، زیورات بنے ہوئے ہوں، ان پر زکوٰۃ لازم ہے. کرنسی جو آپ کی سیونگ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ آپ کی دکان ہے کپڑے کی، جو کپڑا وہاں موجود ہے اس کی زکوٰۃ دینا آپ پہ لازم ہے. آپ کا جنرل سٹور ہے، جو جنرل سٹور کا سامان، منیاری کا سامان وہاں موجود ہے. کریانہ سٹور ہے، جو کریانے کا سامان وہاں موجود ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور دکان کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. مثال کے طور پہ دکان کے اندر آپ دیکھتے ہیں ریک ہے، جی. دکان کے اندر کرسی ہے، دکان کے اندر ٹیبل ہے، دکان میں کمپیوٹر ہے، کرسیاں ہیں گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے. اب ان چیزوں پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن جو سامان آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھا ہے، جی. جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، کپڑے کی دکان ہے کپڑا، برتنوں کی دکان ہے برتن، جنرل سٹور ہے جنرل سٹور کا سامان، ان کا حساب لگایا جائے گا موجودہ قیمت کے اعتبار سے، اور اس کی اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. بہترین ہو گیا. اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، اور یہ بڑا ہی منفرد سا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں بہت ضروری یہ سوال ہے، کہ چونکہ بعض احباب کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں، ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے. جس طرح آپ نے آگے بات فرمائی کہ قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے تو ساتھ میں لینا بھی ہوتا ہے انہوں نے، لیکن وہ لینے والے حساب سے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب ملے گا. تو یہ بتا دیں بھی قرض، پراپرٹی، کمیٹی، رینٹ کے گھر وغیرہ، یعنی کہ کسی نے پراپرٹی کے طور پہ گھر بنائے اور رینٹ پہ دے دیے، اس حوالہ سے زکوٰۃ کس چیز کو دی جائے، اس حوالہ سے ذرا بتا دیں. جی، جو آپ نے سوال پوچھا ہے قرض، جی. میں نے ذکر کیا کہ ایک انسان ہے، اس نے کسی انسان کو قرضہ دے دیا. جی. اب اس کو معلوم ہے، یقین ہے، امید ہے کہ وہ قرض اسے واپس ملے گا. جی. تو اس قرض کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. جی، وہ جو نصاب تک پہنچے گا. جب نصاب تک اس قرض کا پہنچنا نہیں، سارے مال کا سارا مال جس وقت نصاب تک پہنچ رہا ہے اس مال میں اس قرض کو بھی شامل کرے گا. ٹھیک ہو گیا. حساب لگاتے ہوئے. دوسری چیز، اگر اسے پتہ ہے کہ قرضہ واپس نہیں ملنا تو پھر اس کو اس مال کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا جس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے وہ حساب لگا رہا ہے. پراپرٹی، ہمارے ہاں 3 طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک پراپرٹی ہے، میں نے اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنی اولاد کا مکان بنانے کے لیے ایک پلاٹ خریدا، اسی نیت سے خریدا ہے. یہی میری نیت ہے کہ میں اس پلاٹ سے رہائش تعمیر کروں گا. یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ضرورت کا جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس نیت سے پراپرٹی خریدتا ہے، میں اس کو بیچوں گا. ٹھیک ہے جناب. ریٹ زیادہ ہو جائے گا، اس کو بیچ دوں گا. آج پیسے موجود ہیں، پراپرٹی لے لی، پیسہ محفوظ ہو گیا، بڑھے گا، 3 سال 5 سال 10 سال بعد میں اس کو فروخت کروں گا. یہ آپ کا گویا مال تجارت ہے. میں یہیں پہ رک کے ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی یہ بات آگے بڑھانا چاہوں گا. ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، مثال ہے کہ آج ہم نے پراپرٹی لی، وہ 5 لاکھ کی تھی، 5 سال 6 سال کے بعد وہ
مثال جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو سوچ ہے نا ایک تجارت کے طور پہ، وہ 10 لاکھ کی ہو جاتی ہے یا 20 کی ہو جاتی ہے، اب کیا وہ اس کے موجودہ قیمت پہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تھوڑا میں سا نے جس وقت یہ کہا ہے نا مال تجارت سے زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور میں نے مثال دی دکان کے جی، اندر کتنا سامان رکھا جائے گا، بالکل میں نے ایک لفظ بولا تھا اس کی موجودہ قیمت، موجودہ قیمت ہے، ٹھیک ہو گیا، پراپرٹی میں بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، بالکل ٹھیک، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جی جی جناب، پراپرٹی کی تیسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ نے کاشتکاری زمین اسے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جناب، وہ نہ تو آپ نے بیچنے کے لیے، جیسے پراپرٹی کا آج کل کاروبار کیا جاتا ہے اس لیے لی ہے، اور نہ آپ نے اس لیے اس کو خریدا ہے کہ آپ اس پہ اپنا مکان تعمیر کریں، اپنی رہائش اس پہ بنائیں۔ زرعی زمین ہے، زرعی زمین کی زکوٰۃ اسے عشر کا نام دیا جاتا ہے اسلام میں۔ جی جی، عشر اس طرح نکالا جائے گا کہ جو چیز آپ کاشت کر رہے ہیں، جو آپ کا غلہ، جو آپ کو زمین سے اناج ملے گا، اس کو 2 طرح دیکھا جائے گا۔ پہلی چیز ہے کہ اس کو پانی آپ نے کیسے لگایا ہے، بہتر ہو گیا جناب، اگر تو آپ نے پانی بارش کا استعمال کیا ہے، خود اس کے پانی کا انتظام نہیں کیا، تو اس کا 10واں حصہ عشر یہ آپ نکالیں گے، 100 بوریوں میں 10 بوریاں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، اور اگر آپ نے پانی جو ہے وہ اپنا لگایا ہے، خریدا ہے، ٹیوب ویل چلایا ہے، بالکل، اخراجات کیے ہیں پانی پر، تو پھر آپ 20واں حصہ 100 بوریوں میں 5 بوری، لیکن زکوٰۃ 40واں حصہ ہے باقی اموال میں، اس کو نکالنے کے لیے آپ 40 پہ تقسیم کریں گے۔ جس وقت آپ نے پانی جو ہے وہ بارش کا استعمال کیا ہے، خود پانی خریدا نہیں ہے، پھر آپ اس کو تقسیم کریں گے 10 پہ، اور اگر آپ نے پانی خود خریدا ہے تو پھر 20واں حصہ ہے، یعنی آپ اس کو 20 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ بہت خوب جناب، ماشاء اللہ۔ آگے مزید جناب یہ جو کمیٹی کے حوالہ سے، ہاں، کمیٹی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہے اور میں نے کمیٹی اپنی لے لی ہے، پہلے لے وہ جو آج کل ہاں، کہتے ہیں، پہلے ضرورت ہے میں مجھے نے کمیٹی لے لی، دوسری لے لی، تیسری لے لی، اب میں زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہوں تو میں نے 4 کمیٹیاں بھی دینی ہیں۔ ٹھیک ہو، اگر 10,000 کی ایک کمیٹی ہے تو میں نے 40,000 روپیہ دینا ہے۔ یہ 40,000 میرے ذات کے اوپر قرض ہے، جب مال کا حساب کروں گا اس میں سے 40,000 مائنس کر دوں گا کہ میں نے اتنا قرض دینا ہے۔ ٹھیک جناب، دوسری صورت یہ ہے کہ میں کمیٹیاں دے رہا ہوں، ابھی میں نے کمیٹی وصول نہیں کی، 10 کمیٹیاں تھیں، ہر ایک کمیٹی 10,000 کی تھی، میں نے 6 کمیٹیاں جمع کروا دی ہیں، ٹھیک ہو گیا، 4 اور کرواؤں گا تو لاکھ بنے گا، چاہے میری 7ویں نکلے چاہے میری 10ویں نکلے۔ آج تک میں نے کتنے جمع کروائے ہیں؟ 60,000 روپیہ۔ بہتر تو میں اس کو ان اموال میں شامل کروں گا جن کی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی اس سے میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہاں ایک چیز بڑی قابل غور ہے، جی جی، اب دیکھیں 60,000 روپیہ میں نے وصول کرنا ہے، میں نے دے دیا ہے، میں نے قرض کسی کو 1,00,000 روپیہ دے دیا ہے، اب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے پاس آج مال موجود نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ حساب لگا لیں، جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں لکھ لیں میرے اوپر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جو آپ کے پاس مال موجود ہے جس کی آپ زکوٰۃ فوری طور پہ نکال سکتے ہیں نکال لیں، باقی جس کی آپ نے نہیں نکالی وہ آپ لکھ کے رکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا، وہ جو مال آپ کے ذمہ لازم ہے آپ کو کسی نے دینا ہے، وہ جس وقت آپ کو ملے گا اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے چلے جائیں گے۔ بہت بہتر جناب، زکوٰۃ ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، ہاں ایک ساتھ دینا ایک ضروری ساتھ ہے، اس دینا طرف ضروری آنے ہی نہیں، لگا تھا لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا حساب ایک ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہو، حساب ایک ساتھ کر لیں، پھر آپ ہر مہینے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کے اوپر 12,000 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، بہتر، تو اب 12,000 ایک دن وہ نکالے گا تو پریشان ہوگا، آسانی کے لیے وہ کہہ سکتا ہے چلو میں ہر مہینے 1,000 روپیہ دوں گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت وہ ادا کر رہا ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا لازم ہے، جس وقت انسان زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور جو رینٹ کے گھر ہیں اس کے حوالے سے، یہ رینٹ کے جو گھر ہیں یہ آپ کے اعلیٰ کار ہیں، آپ کی آمدنی کے اعلیٰ کار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے،
ٹھیک ہے جناب، ان کا جو رینٹ آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے گھر بنایا ہے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ کو رینٹ آ رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک تو رینٹ آ رہا ہے ساتھ اپنے اخراجات میں اسے شامل کر رہے ہیں اور وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یعنی وہ آپ کی ضرورت کا سامان ہے، بالکل ٹھیک، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی جو ایسٹ ہیں وہ، ہاں جی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں رینٹ کے، آپ اس کو سیونگ میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہو جب گیا، سیونگ میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کا بینک بیلنس بن رہا ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ کا مال بن رہا ہے، بالکل جناب، جب مال بن رہا ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہی حساب گاڑیوں کا ہے، جو لوگ رینٹ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب 4 گاڑیاں ہیں انہوں نے رینٹ پہ لگائی ہوئی ہیں، ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن ان کی آمدنی کو دیکھا جائے گا، اگر تو جتنی آمدنی آ رہی ہے ساری خرچ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ضرورت ہے، اور اگر سیونگ ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا یعنی کی وہ جائے گی۔ جو مال ان کا سیو ہوگا اس پہ ہاں، گاڑیوں سیونگ پہ کی، دیکھیں، میں نے پہلے ہی جی، بولا تھا بالکل، کہ ضروریات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جناب، سیونگ پہ زکوٰۃ ہے، ہاں وہ سیونگ سونے کی صورت میں ہو، مال تجارت کی صورت میں ہو، ہاں وہ جو ہے وہ چاندی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہوگی، سیونگ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ضرورت کا مال، اب میرے پاس اگر آج 40,000 روپیہ ہے اور میرا اس مہینے کا بجٹ جو ہے وہ 40,000 ہے، ٹھیک ہے، تو میرے اس 40,000 روپے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ کیونکہ وہ میری ضرورت ہے، بالکل ٹھیک، جو ضرورت سے ہٹ کر ہے وہ سیونگ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ بالکل جناب، جو مال تجارت ہے اس کو ضرورت نہیں سمجھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مین ایسٹ ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مال تجارت ہے اس کا حساب آپ زکوٰۃ کے ساتھ کریں گے، اگر مال تجارت نصاب کے برابر ہوگا تو اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ آج ہمارا یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے چند لمحات باقی ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کیونکہ فطر جو آتی ہے اس سے پہلے فطرانہ ادا کرنا، جسے صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، اس حوالہ سے بھی تھوڑا سارے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اس کا جو ہے کیا شرائط ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس حوالے سے کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں تو وہ عید کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے نکلیں گے تو پھر ادا کر لیں گے، اس حوالہ سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ پہلے کتنا پہلے ادا کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی شرائط بھی بتا دیں۔ جی، صدقہ فطر کی شرائط وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں، سوائے ایک شرط کے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں ہم نے کہا تھا کہ سال کا گزرنا لازم ہے، صدقہ فطر کے مال پر سال کا گزرنا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خوشحال ہیں تو آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، زکوٰۃ آپ نے صرف اپنی ادا کرنی ہے، صدقہ فطر آپ نے اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، وہ لوگ جو آپ کے تحت ہیں ٹھیک ہو گیا، ان کی طرف سے آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں گے، یعنی سربراہ خانہ جو ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار، جی 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 بالکل، ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے گندم کا حساب لگا لیں، جی جی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ بالکل ٹھیک، جو تقریباً 2 کلو گندم ہے اس کا ریٹ علماء کرام نے 170 روپے اس سال مقرر جی کیا جی ہے۔ اس سال مقرر ہوا ہے، لیکن صرف گندم نہیں دیکھی جائے گی، بہتر ہو گیا جناب، دیکھیں 2 کلو گندم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 وقت کے کھانے، 2 متفق وقت کا جناب، کھانا، متفق جناب، سحری اور افطاری۔ اب آپ اندازہ کریں آج ہم نے جو سحری کی ہے، آج ہم جو افطاری کریں گے، اس کا کتنا بل بنتا ہے؟ بہتر اگر ہو اس گیا، کا بل جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ ہو جی جی اور دیتے ہوئے آپ 170 دے دیں، بہتر ہو گیا جناب، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صدقہ فطر کے کے نصاب کا ذکر کیا، سید عالم علیہ السلام نے جو کا ذکر بھی کیا، آپ نے کشمش اور کھجور کا ذکر بھی فرمایا۔ جی جی تو اب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس طرح دیں۔ اگر آپ کے پاس توفیق ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ کشمش کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں، آپ کھجور کے مطابق ادا کریں، آپ جو کے مطابق ادا کریں، اور اگر آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنا جو صدقہ فطر ہے وہ گندم کے حساب سے 170 روپے پر ہیڈ یہ آپ ادا کریں گے۔ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں،
آخری سوال میں کرنا چاہوں گا اور آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا۔ ناظرین مکرم، یقیناً میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ آپ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا کہ دونوں طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ جس پہ زکوٰۃ فرض آتی ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے، اسے مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے ادا کروں، اور دوسرا وہ ہے جو غریب ہے جس نے زکوٰۃ کو لینا ہے، اس کو بھی پتہ ہو کہ کیا میں زکوٰۃ لینے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو یہی بات میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب کائنات نے 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جی بہتر جناب، سورہ توبہ کے اندر۔ جناب اب ان 8 مصارف سے 2 مصارف ایسے ہیں جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک ان میں سے غلام ہے، پھر رقاب کا لفظ اللہ رب کائنات نے ذکر فرمایا۔ بہتر ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو نوکر ہوتے ہیں ہم انہیں اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں۔ بہتر جو شریعت میں غلام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ نوکروں کے لیے، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے غلام کا لفظ نہیں بلکہ ان کے لیے اجیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ ایک خاص وقت یا ایک خاص کام کے لیے ہم انہیں لیتے ہیں، اس وقت میں وہ کام کرتے ہیں۔ بہتر ہے۔ ان کو ہم گویا اجرت پہ لے رہے ہیں، یہ ہمارے اجیر ہیں۔ اجرت سے غلام کون ہوتے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ ہوتی ہے، اب جو لوگ جنگی قیدی بنیں گے گورنمنٹ انہیں بیچ دیتی ہے، لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، اب وہ غلام ہے۔ بہتر ہو گیا جناب۔ ان غلاموں کو آزاد کرنے میں مسلمان جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں کفار سے، مسلمانوں کے بعض لوگ ادھر چلے گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا، کچھ ان کے ادھر آ گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ ان غلاموں کو آزاد کرنے کی خاطر زکوٰۃ دی جاتی تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کیونکہ اب وہ کنسیپٹ نہیں ہے، بالکل جناب۔ جنگیں ہوتی ہیں، جنگی قیدیوں کو بیچا نہیں جاتا بلکہ جیلوں میں رکھ لیا جاتا ہے۔ جس وقت ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے تحت جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل جناب۔ تو یہ غلام کا کنسیپٹ اس وقت موجود نہیں ہے۔ بالکل جناب۔ دوسری مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کی خاطر، جس وقت اسلام شروع ہوا غریب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو کہا کہ مؤلفۃ القلوب، ان غریبوں کو زکوٰۃ دو جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ تالیف قلبی کرو گے تو وہ اس تالیف قلبی کی خاطر اسلام کے دامن میں آئیں گے، تو ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اب اسلام عزت پا چکا ہے، اب یہ مصارف زکوٰۃ نہیں بلکہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کو جو ہے وہ خارج کر دیا۔ ہاں اگر آج حالات بدلتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں مؤلفۃ القلوب کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ نصاب وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ کون کون ہیں؟ پہلی چیز فقراء۔ ہمارے ہاں فقیر کا لفظ بولا جائے تو اس سے ہم بیکاری مراد لیتے ہیں۔ بالکل جناب۔ یہ بیکاری نہیں ہے۔ جو ہمارے اسلام کے اندر 2 اصطلاحات ہیں، 2 ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک ہے غنی، جو مالک نصاب ہے وہ غنی ہے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اور جو مالک نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ بہتر۔ اب جو مالک نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ پہلا مصرف ہے۔ مصارف میں دوسرا مساکین، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ بہترین ہو گیا جناب۔ تیسرا عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمہ میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اب ان کی پے، ان کی تنخواہ، ان کی اجرت وہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کرنا جائز ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انہیں مستحقین زکوٰۃ میں اللہ رب کائنات نے ذکر کیا۔ اس کے بعد مقروضوں کو زکوٰۃ دینا، غارمین کا لفظ اللہ رب کائنات نے ذکر کیا۔ مقروض میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بندے نے قرضہ 1,00,000 روپیہ دینا ہے اور 3 لاکھ لینا بھی ہے۔ قرضہ 1,00,000 روپیہ دینا ہے اور 20 لاکھ کا مالک بھی ہے، اس سے مراد وہ مقروض نہیں ہوگا۔ جی جناب۔ اس سے مراد وہ مقروض ہے کہ جس کا قرضہ منہا کیا جائے تو اس کے پاس نصاب نہ بچے، اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے
زکوٰۃ سے اس کو جو ہے وہ سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کاروباری ہے، بندہ غنی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، ایسے حالات بن گئے کہ اب وہ مقروض ہو گیا، اور اتنا مقروض ہو گیا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، قرضہ نکالیں تو پیچھے اس کے پاس نصاب نہیں بچتا۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیوں؟ جس وقت اب ہم انہیں اس فکر سے آزاد کریں گے، قرض سے دور کریں گے، پھر یہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، بالکل ٹھیک ہے، تاجر ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، تو ان کے قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہوگی جناب۔ ہمارے ہاں فی سبیل اللہ کی ایک بہت بڑی شک موجود ہے مدارس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ ہمارے ہاں مدارس کا جو نظام ہے آپ یقیناً اس کو سمجھتے ہیں۔ بالکل جناب، اگر آپ اپنے علاقے کے مدارس کا وزٹ کریں، آپ ان سے ان کے حالات پوچھیں تو لاکھوں روپیہ ان کے اوپر قرض ہوگا۔ مدارس کے کئی اوپر ایسے ماہانہ وظائف ہیں جو ان کے پینڈنگ پڑے ہوں گے، 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ، بعض اوقات 6 ماہ کی جو تنخواہیں ہیں ان کے سٹاف کی وہ نہیں مل رہی ہوتی۔ بالکل جناب جعفر۔ اور ترویج دین کا کام مدارس کر رہے ہیں۔ جہاں زکوٰۃ کے دوسرے مصارف کو یاد رکھا جائے گا، وہاں مدارس کو بھی زکوٰۃ میں یاد رکھا جائے گا، مدارس کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترویج دین کا بنیادی جو سبب ہے وہ مدارس ہیں، بنیادی جو ترویج دین کا مرکز ہے وہ مدارس ہیں۔ بالکل جناب۔ رمضان المبارک گزرا، آپ کو حفاظ کرام کی ضرورت پڑی مصلی سنانے کے جی لیے، بالکل جناب، آپ کو کہاں سے میسر آئی؟ مدارس سے۔ اتنی مساجد، اتنے خانقاہ، اتنے دینی ادارے، وہاں جو آپ کی دینی ضرورت ہے، امام مسجد کا ہونا، عالم دین کا ہونا، یہ ایسڈ آپ کو کون دے رہے ہیں؟ مدارس دے رہے ہیں۔ تو جہاں زکوٰۃ دی جائے ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ زکوٰۃ دینا جہاں ترویج دین کا سبب ہو، زکوٰۃ بھی دیں، ترویج دین بھی ہو، وہاں زکوٰۃ دینا یہ ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے، ایک ادائیگی فرض کا اور دوسرا خدمت دین کا۔ بہت خوب۔ اگلا جو زکوٰۃ کے مصارف میں جس کا اللہ رب کائنات نے ذکر کیا وہ ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا سفر پہ، رستے میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اب پیسے چوری ہو گئے، ڈکیتی ہو گئی، یا ویسے ختم ہو گیا، ضروریات ایسی بنی، اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے علاقہ میں بڑا امیر ہو، اب اس وقت اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ بالکل جناب۔ اب تو ایسا ہے کہ اگر میرے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے تو میں اپنے بھائی کو میسج کروں گا، وہ مجھے فوری ہی پیسہ کروا دیں گے، وہ فوراً مجھے جائز کیش کروا دیں گے۔ اگر ایسی صورت موجود ہو تو پھر زکوٰۃ ایسے لوگوں کو نہیں لینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پیسہ پہنچانے کا ذریعہ موجود نہیں ہے تو پھر اللہ رب کائنات نے مستحق زکوٰۃ انہیں بنایا ہے، اس صورت میں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سادات کرام، بنو ہاشم، علوی، انہیں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ چیز لازم ہے کہ آپ مالک بنائیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، آپ نے کہا آ جاؤ کھانا کھا لو، اب وہ کھانا کھا کے نکلے، آپ نے کہا یہ ساری ہماری زکوٰۃ ہو گئی، بلکہ اس کو دینا، اس کو مالک بنانا یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات ختم ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی ہے، تو میں وہ بات اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتامی سفر کی طرف چلیں گے کہ بعض دفعہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو مصرف میں تو شامل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں بولا جاتا ہے یہ زکوٰۃ ہے تو پھر لینے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کا جو ہے ضمیر اس کی اجازت نہیں انہیں دیتا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم وہ مال دے کے، لیکن ہماری اندر سے نیت یہ ہو زکوٰۃ ہے، لیکن اس کو کہہ دیں یہ آپ کا تحفہ ہے وغیرہ جو بھی ہے؟ یہاں میں ایک بہت اہم مسئلہ پہلے ذکر کر بات سے بات نکلی جناب، میں بہت اہم مسئلہ ذکر کر کے جی اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ جی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھا جائے، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ دار دیکھیں گے۔ جی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی،
بیٹے بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی جو آپ کی اولاد ہے جی انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والد والدہ دادا دادی نانا نانی آپ جن کی اولاد ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی جو آپ کی اولاد ہے یا جن کی آپ اولاد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اصل اور فرع کا لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں ان کے لیے. ٹھیک ہے. بیوی کو نہیں دی جا سکتی. باقی بھائی بہن چچا زاد ماموں زاد خالہ پھوپھی ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جن کے بھائی بہن کو بھی دی جاتی ہے. بھائی بہن کو بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ بھائی بہن کو زکوٰۃ دیں گے بولیں گے یہ زکوٰۃ ہے تو ان کی دل آزاری ہوگی. بالکل. اور بھائی بہن نہ ہوں محلے دار ہوں مستحق ہوں آپ بولیں گے زکوٰۃ ہے تو وہ اپنے اندر ایک پریشانی محسوس کرے گا. آپ یہ کسی طریقے سے تسلی کر لیں یہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں گے زکوٰۃ ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے بچوں کا تحفہ ہے یہ عیدی ہے. عید ہماری. اگر کوئی بندہ قرض لینے آپ کے پاس آتا ہے آپ کو پتہ ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس نیت سے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں آپ اس کو قرض دے دیں اور بعد میں اسے وصول نہ کریں. ٹھیک ہو. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آیا آ کے اس نے قرض مانگا آپ نے دے دیا اب وہ چلا گیا آپ کے ذہن میں آیا یہ تو غریب بندہ تھا اسے تو قرض واپس نہیں کرے گا. اگر مال اس کے پاس موجود ہے آپ فوراً زکوٰۃ کی نیت کر لیں زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ سے بندہ قرضہ لے گیا 2 سال 2 ماہ 3 ماہ ہو گئے 5 ماہ ہو گئے 2 سال ہو گئے تو اب آپ کو ذہن میں آیا کہ یہ تو قرض نہیں واپس کر رہا چلو میری زکوٰۃ ہوگی. ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو. جس وقت آپ نے دینا ہے اس وقت نیت کریں. یا وہ لے کے چلا گیا ابھی اس کے پاس مال موجود ہے اس نے خرچ نہیں کیا تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن ٹھیک ہے یا اگلے دن آپ فوری نیت کر لیں کہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے یہ میری زکوٰۃ ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو آپ نے ادا کر لیا اس کو مائنس کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جس وقت آپ قریبیوں کو خاص طور پہ میں نے کہا نا بھائی بہن بالکل اب ان کو دینا ایک بندہ ہے اس کا بھائی جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہا اور باہر کسی تنظیم کو لاکھوں روپیہ دے رہا ہے بالکل تو یہ وہ غلطی کر رہا ہے. بہتر. جہاں مدارس کے لیے میں نے کہا دگنا اجر ہے جی وہاں قریبی رشتہ داروں کو دینا بھی دگنا اجر ہے. ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا ادائیگی زکوٰۃ ادائیگی فرض کا. تو یہ چیز زیر غور رہے بتانا لازم نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ تحفہ کر کے دے دیں آپ اسے عیدی کر کے دے دیں آپ اسے قرض کر کے دے دیں اسی طرح آپ کسی بھی مد میں آپ اس کو دے دیں آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں بہترین تو اس طرح ادا کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے عظیم مسائل پہ اتنی خوبصورت اور مدلل اور بڑی دقیق گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین مکرم قبلہ ڈاکٹر صاحب کے سارے ان مسائل پہ گفتگو سے لب لباب یہی نکلتا ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں اس میں بھی آپ کو ڈبل زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے. اور جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے اس SR اسٹوڈیو 5 اور بہار رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے آپ تک پیغام ہم پہنچا رہے ہیں کہ دینی مدارس جو آپ کے ہیں ان کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے کہ اس میں زکوٰۃ دینے کے آپ کو ڈبل فوائد ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں ترویج دین ہو رہی ہے ترویج دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کا ایک ثواب یہ آپ کو ملے گا کہ ترویج دین میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا. دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی. یقیناً ناظرین مکرم آپ کو ان مسائل سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.